لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد و ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچ آ جائیے جگہ ہے اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی کے مفہوم میں امام نے فرمایا کہ اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے، یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ اس کے بعد اگر آدمی کم بھی مستحبات بجا لاتا ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ گناہ سے بچنا مین ہے، اور یہ جملے بار بار روز دہرائے جا رہے ہیں کہ اتنی اہمیت ہے کہ جہاں فرمایا گیا کہ روزانہ بیت المقدس سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ جو بھی ایک لقمہ حرام کھائے گا، من اکل حرامن، جو بھی حرام کھائے گا، نہ اللہ اس کا واجب قبول کرے گا نہ اللہ اس کا مستحب قبول کرے گا۔ یا ارشاد فرمایا چھٹے امام نے: ترک لقمۃ الحرام، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کے نزدیک 2000 مستحبی رکعتوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یا ارشاد ہوا کہ جو ہے وہ یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی من الطعام من الملح، کہ دعا کے نیکی کے ساتھ اتنی دعا کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہوتا ہے۔ تو اصل چیز ہے ہم کو اپنے آپ کو نیکی کم کرے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ اب جب گناہ کی بات شروع ہوئی تو گناہ کی 2 قسمیں ہوئیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور دوسرا ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ جس کی سزا سیدھے سیدھے قرآن میں یا روایات میں جہنم بتائی گئی ہو، مختلف روایات میں الگ الگ عنوان سے مختلف گناہ گنائے گئے ہیں، جس میں ہر روایت میں سب سے پہلا گناہ جو کل شروع کیا گیا، اکبر الکبائر الشرک باللہ، کہ سب سے بڑا گناہ، کبیرہ میں بھی کبیرہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کا شریک قرار دینا۔ اور اللہ کے شریک میں کل باتیں یہ آئیں کہ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرک صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ایک اللہ کی جگہ 2 اللہ مان لیں، یا جو ہے وہ نصارہ کی طرح 3 اللہ مان لیں۔ کہا ایک تو ذات میں شرک ہے، کل پوری تفصیل ہوئی، جو لوگ نہیں تھے میں کیا کروں، تم نہیں تھے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں۔ دوسرا صفات میں شرک اور توحید نہیں ہونی چاہیے، وہ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے افعال میں، چوتھے اطاعت میں، اور 5ویں عبادت میں۔ ہر چیز میں جو ہے وہ آدمی ہم کو ضرورت ہے شرک سے محفوظ ہونے کی۔
اور اس میں سب سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ تو مین ذات والا ہے ہی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ جو چھوٹا موٹا ہے نا، ہم توجہ نہیں کرتے اور معلوم ہوا مشرک ہو گئے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ فویل للمصلین، ویل ان نماز پڑھنے والوں پر۔ لیجئے صاحب، ویل کسے کہتے ہیں؟ ویل کہتے ہیں جہنم کا وہ نچلا طبقہ جس میں شدید عذاب ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ویل۔ یہ ویل میں جائیں گے کون لوگ؟ کا نماز پڑھنے والے۔ عجیب، ابھی تو آپ کل بتا رہے تھے کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے نا؟ آج آپ کا، میں نے کہا بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین۔ ویل کس کے لیے ہے؟ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اگلا مین یہ ہے جو ہاں سے شرک آ رہا ہے، والذین هم یراؤون، اور وہ لوگ، ان کے لیے ویل ہے کہ جو اپنے اعمال میں دکھاوا کرتے ہیں۔ صلوات، آپ غور کرنا، دکھاوا کرتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا اسی بنیاد کے اوپر کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جو مجھ کو ڈر لگا ہوا ہے وہ تو مین ہے، بڑا شرک ہے کہ آپ اللہ کا کسی کو ذات میں شریک کرا دیجئے کہ دو اللہ ہیں، تین اللہ ہیں، ہے نا؟ بارش والا اللہ الگ ہے تو فلاں والا اللہ الگ ہے، خیر والا اللہ الگ، وہ تو بہت بڑا شرک ہے، اس میں تو کوئی صورت۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو چھوٹا موٹا ہے نا اس کا سب سے زیادہ ڈر لگا ہے، اس لیے کہ اکثریت اللہ کو ایک مانتی ہے، دو نہیں مانتی۔ آپ اکثر مسائل جو ہے وہ چلے جائیے آپ مذاہب میں، حتیٰ ہمارے جو برادران وطن ہیں، یہ بھی ایشور ان کے نزدیک کیا ہے؟ ایک ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ بعض چیزوں میں تو آپ کی طرح ہے بالکل۔ نرنکاری کا کیا مطلب ہے؟ کوئی آکار نہیں ہے، تو آپ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نہ آنکھ ہے نہ کان ہے، جسم نہیں رکھتا، نرنکاری یعنی جسم نہیں رکھتا، تو وہ بھی لیکن میل جہاں ہم لوگ پھنستے ہیں آ کر کے، وہ عمل میں پھنستے ہیں، جس کو پیغمبر نے کہا مجھ کو ڈر بھی سب سے زیادہ کس کا لگا ہوا ہے؟ اسی کا۔ اور اس کو اگرچہ چھوٹا شرک فرمایا، کہا ہے تو چھوٹا شرک، مگر ڈر سب سے زیادہ اسی کا ہے، اس لیے کہ اکثریت جانے انجانے میں اس میں مبتلا ہوتی ہے۔ فرماتے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ اگر مجھے کسی چیز کا ڈر تمہارے لیے لگا ہوا ہے تو کیا ہے؟ شرک اصغر کا، چھوٹے شرک کا۔ قیل وما الشرک الاصغر، پالنے والے وہ یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریا، کوئی عمل کسی کو دیکھلانے کے لیے کرنا۔ کل میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا، اکیلے میں پڑھنے والی نماز اور ہے، مجمع عام میں پڑھنے والی نماز، حتیٰ ماتم کر رہے ہیں، اچھے خاصے ٹھیک سے ڈھنگ سے ماتم کر رہے تھے۔ اب آگے تبصرہ نہیں کروں گا میں، سمجھے آپ، مگر کچھ ایسے حالات آ گئے کہ اب جو ہے وہ ڈہوڑ تیز ہو گئی، تو اب جو ڈہوڑ تیز ہوئی ہے وہ امام کے غم میں ہوئی ہے یا ان کو دکھلانے کے غم میں ہوئی ہے؟ تو شرک کہیں نہ کہیں آ جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجے میں ایک روایت اور سن لیجیے، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ عَبْدًا عَمَلَ عَمَلًا، بندہ خدا انسان عمل انجام دیتا ہے، یطلب بہ وجہ اللہ والدار الآخرہ، اللہ کے لیے کرتا ہے اور آخرت کے لیے کرتا ہے۔ ابھی تک تو ٹھیک چل رہی ہے مجلس وسیع حسن صاحب کی۔ جیسے ہی دیکھا کہ ایک آدمی ڈھنگ کا دکھائی دے گیا، تھوڑا جو ہے وہ سماجی اعتبار سے کوئی منسٹر ہے، کوئی نیتا ہے، کچھ یہ ہے کچھ وہ ہے، تو اب وسیع صاحب کا انداز ممبر پر اچانک بدل گیا۔ بیٹھے تو تھے اللہ کے لیے، لیکن اب کہتے ہیں کہ ثم ادخل فیہ رضا احد من الناس، اور شروع کیا تھا ٹھیک ٹھاک، دوران عمل لوگوں کی خوشنودی شامل کر لیں، یہ پڑھیں گے تو ان کو برا لگ جائے گا، لہذا یہ چیز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اب آپ جو پڑھ رہے ہیں وسیع صاحب، وہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں،
ان کو برا نہ لگنے پائے، اس لیے اس مضمون کو سائڈ کر کے ایک نئی بات شروع کر دی۔ تو اب یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، کاہے کے لیے ہے؟ رضا الناس، انسانوں کی رضا کے لیے ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جس دن یہ کام کیا تو کان مشرکن، دنیا سمجھ رہی ہے مولانا ہے، دنیا سمجھ رہی ہے خطیب ہے، دنیا سمجھ رہی ہے یہ مجلس پڑھ رہے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوا؟ کہ آپ نے ہمارے لیے کب کیا؟ صلوات بر محمد و آلہ۔ تو یہ بہت بعض روایتوں میں ہے کہ کل کو شاید اسی میں مل جائے، اگر بہرحال تو وہ اب نہیں دکھ رہا ہے اس میں، مگر ہاں ہے تو یہی ہے۔ یقول اللہ تعالی یوم القیامہ، قیامت میں اللہ ہم جیسے لوگ جو دنیا کی خوشنودی کے لیے، پبلک کی واہ واہ کے لیے، کہ ان کو بات بری نہ لگ جائے اس لیے نہ کریں، یہ خوش ہو جائیں ہم سے اس لیے یہ بات پڑھ، دوسروں کو جو ہے وہ راضی کرنے کے لیے اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ فرمائے گا یوم القیامہ اذا جاز العباد باعمالہم، کہ جب بندوں کو ان کے عمل کی جزا دی جانے لگے گی تو آپ لوگ تو بڑھیا مزے میں، صاحب صلوات پڑھیے، سناتا ہوں کتنے مزے میں ہیں آپ لوگ، سن لیجیے آپ لوگ کتنے مزے میں ہیں بتاؤں، صلوات پڑھیے سناتا ہوں میں آپ لوگ اتنے مزے میں ہیں کہ آنا آنا پائی پائی سب جو ہے وہ امام کے یہاں نوٹ ہے ان کی مجلسوں کے سے چکر میں۔ ایک کتاب چوری ہو گئی میری، میں کیا بتاؤں، بہرحال جو بھی لے گیا اللہ اس کو سمجھے جو ہے وہ۔ ہاں وہ بس میں بیٹھے تھے، وہ جام لگا ہوا تھا ایک جگہ، تو کچھ پیشاب زیادہ تیز ہوا، تو اب یہ ہوا کہ یار یہ تو گھنٹوں کا جام ہے، اتر گئے، واپس آئے تو کتاب غائب سیٹ سے۔ تو جس نے بھی کیا اللہ اس کو سمجھے۔ بہرحال تو اس بہرحال بعد میں پھر دوبارہ قم گئے، ڈھونڈا ڈھانڈا نہیں ملی، بہرحال پھر جو ہے وہ بعد میں معلوم ہوا کہ جو ہے وہ آئی فون پر ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، پڑھا، پھر سے پڑھا۔ اس میں بڑے مزے مزے کے قصے ہیں۔ کتاب کا نام ہے عالم عجیب ارواح، روحوں کی عجیب دنیا، بڑے بڑے قصے ہیں۔ صلوات پڑھیے، چلیے سناتا ہوں میں آپ کو۔ روحوں کی عجیب دنیا، تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تھے جو کہیں اشرا پڑھ رہے تھے۔ اجا قم ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں ہر قوم کے لوگ شیعہ ہیں۔ اب اگر کسی شہر کی 4 لاکھ 5 لاکھ کی آبادی ہے اور 100% شیعہ ہوں تو محرم کے زمانے میں کیا حال ہوگا بتائیے؟ شارٹیج ہوگی کہ نہیں ہوگی چیزوں کی؟ ہر آدمی تو مجلس کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی کو تو تبرک چاہیے، تو شارٹیج تو ہونا ہی ہونا ہے نا۔ تو یہ مولوی صاحب جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجلسوں کا حساب چل رہا ہے، اور اتنے میں بات آ گئی میرے حساب کی۔ کل تو مائک ٹھیک چل رہا تھا، آج کیا ہو گیا اس کو؟ دیکھو بیٹا جو ہے کیسے، بھیا ذرا سا وہاں کوئی ہو تو ہلائے نا، ہٹ جائیں وہاں سے، اس کو تار چھوڑ دی۔ آپ لوگ دیکھ لیجیے کسی کے نیچے سے تو نہیں تار آ رہا ہے کہ وہ، یہ الگ ہے۔ ہاں دیکھیے آپ بھی بیٹھے ہیں اسی پر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ میرے خیال میں شاید ایک دن گیپ کر کے صحیح رہتا ہے۔ پرسوں بھی یہی حال تھا اس کا، تو پرسوں نہیں بولے چلو اتفاق ہے، کل ٹھیک ہو گیا۔ آج پھر تو میں نے کہا یار آج تاکید کر دو، کہیں یہ روز آنا جو ہے الٹرنیٹ ہوتا رہا تو ہم کیا کریں گے؟ چل صلوات بر محمد و تو انہوں نے خواب دیکھا کہ مجلسوں کا حساب چل رہا ہے۔ بہت غضب کی داستان ہے، مجلسوں کا بولیے حساب چل رہا ہے۔ نمبر آ گیا میری مجلس کا، تو اب وہ نوٹ ہو رہا ہے، چوتھی مجلس مثلا یا تیسری مجلس، بانی فلاں قصاب، وہاں تو ہر قوم کے لوگ شیعہ ہیں۔ ذاکر تو کہتے ہیں میرا نام لکھا گیا، حصہ معلوم ہوا 5 روپے مثلا۔ تب تک امام نے ٹوک دیا، نہ کل والا 5 روپے نہیں تھا، کل والا 3 روپے کا تھا یا 4 کا تھا مثلا، کم تھا۔ میری آنکھ کھلی، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟
خیر دوسرے دن جب گئے چوتھی مجلس پڑھنے کے لیے تو مولوی صاحب کے لیے چائے آئی، تو چائے کے ساتھ وہی شوگر کیوب جو ہے قند، تو قند کئی قسموں کا ان کے یہاں ہوتا ہے. پہلے تو وہ جیسے کیوبس یہاں ہوتے ہیں، ایک قسم ان کے یہاں ہوتی ہے بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں، اس کو توڑ توڑ کے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں، بڑی اقسام ہے اس کے. جیسے آپ کے یہاں نہیں شکر میں جو ہے وہ پیلی والی شکر اور ہے، سفید والی شکر اور ہے، بڑے دانے کی اور ہے، تو اسی ان کے یہاں قند کی بڑی قسمیں ہیں. تو میں نے بولا، میں نے وہ کہاں گئے بھائی وہ بانی مجلس؟ وہ آئے جی حضور. کہنے کل کون سا قند تھا بھائی؟ ہم یاد نہیں ہم کو. کہنے یہی والا تھا. کہ میں یہ اپنی والی نہیں پوچھ رہا ہوں، پبلک میں جو جائے پیش کی گئی اس میں جو قند بٹا تھا وہ کون سا تھا؟ کہنا خیریت. کرنے میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں، آپ بتائیے یہی تھا؟ کہنے کہ نہیں، اصل میں قند ختم ہو گیا تھا، تو کل میں گیا مارکیٹ خریدنے کے لیے تو بڑھیا والا ملا نہیں، شارٹیج تھی. تو میں نے سوچا یار مجلس تو ہونی، جو مل رہا ہے لے چلو. تو کل والا سستا تھا. کہا ٹھیک ہے جائیے. کا مطلب کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا. جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسا ہی خواب ہے یا واقعاً ایسا ہوا ہے. تو آنا آنا پائی پائی کا حساب ہے جو آپ نام حضرت سید الشہداء پہ خرچ کرتے ہیں. صلوات. آپ کا تو کام ہو جائے گا. سمجھ گئے آپ نے کسی کو پتہ بھی نہیں کہ جو دھیرے سے آپ جو ہے وہ اس میں ملا کر کے چلے گئے. آپ نے امام حسین کے نام پھنسیں گے تو مہن ہم لوگ. سنا ہے قصہ؟ اس پر بھی سن لیجیے. صلوات محمد اسی میں ہے. اصل میں جب مائک ڈسٹرب کرتا ہے نا، دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو آئی ہوئی بات واپس چلی جاتی ہے. صلوات محمد. نہیں ٹھیک ہے، وہ کچھ کر نہیں پائیے گا تو بیٹھیے اور ڈسٹرب نہیں. وہ بڑھوانے سے بحث نہیں ہے، وہ پتہ نہیں ہے عجیب طرح کی آواز نکل رہی اس کی پھٹی پھٹی جو آگے پیچھے کرنے سے نہیں ہوگا. ہاں یہ کل بھی ایسے پرسوں تھا، کل تو ٹھیک تھی. چلیے ایک صلوات ور محمد. تو کہاں پہنچے تھے؟ گیا. صلوات ور محمد. ہاں نہیں وہ تو ہو گیا، حساب تو ختم ہو گیا. تو یہ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ زیادہ ٹف ہے. تو اسی میں ایک بزرگ عالم دین تھے، کافی بزرگ. وہیں علاقے میں ایک نیا لڑکا سید اولاد رسول نجف سے پڑھ کے آ گیا. تو اب نئے لوگوں کا نیا مزاج، پرانے لوگوں کا پرانا انداز. کل تک آپ نے دیکھا ہوگا یہ میرا کالر جو ہے بند رہتا ہے. یہ تو آج بٹن ٹوٹ گئی دیکھا اچانک، تو وہ اس کو مجبوراً کھلا ہوا ہے، ورنہ بند رہتا ہے. اس کے پیچھے راز معلوم ہے کیا ہے؟ ایک دن بنارس میں پڑھ رہے تھے تو مولانا احمد حسن صاحب قبلہ، نام سنا ہوگا آپ نے، وہ اتفاق سے مجلس میں تھے. مجلس کے بعد ان کے پاس گئے ملنے کے لیے، ناراض ہو گئے. اللہ مغفرت. تم لوگوں کو جو ہے غیرت نہیں آتی؟ عجیب نہیں لگتا غریبان چاک ممبر پہ بیٹھتے ہو؟ تو پرانے لوگوں کا اپنا الگ مزاج ہے، الگ انداز ہے. ہم لوگ نئے لوگ اس کو دقیانوسی سمجھتے ہیں. تو وہ جناب جو پرانے تھے وہ ان کا اپنا انداز. یہ نیا لڑکا آیا نجف سے پڑھ کے، ان سے بھی دوستی ہے، ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیل لیتے ہیں، ان کے ساتھ والی بال بھی کھیل لیتے ہیں، جا کے دکان بھی بیٹھ لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. یہ جو جناب تھے ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ کیا لوڑیائی صحبت لگا رکھی ہے. مولانا ہو، عالم ہو، امامہ ہے تو تھوڑا اپنے کو لیے دیے رکھو، یہ کیا لوڑوں کے ساتھ گھوما کرتے ہو. پہلے تو انہوں نے سمجھایا، جب نہیں سمجھ میں آیا تو آخرکار ناراض ہو کے جناب نے اس نئے لڑکے سے ترک تعلق ہے. نئے لڑکے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے آتے ہیں، جب بتاؤ اتنا اخلاق ہے نہ کردار ہے. ہو گئی بات. خود چچا نے ایک دن خواب میں دیکھا، بزرگ عالم نے، محشر برپا ہے. کیا محشر؟ سب کو صراط سے گزرنا ہے. صراط کہاں ہے؟ جسرن علی جہنم. جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس کو کہتے ہیں صراط. اور اس پر سے روایت یہ کہتی ہے کوئی گزر نہیں سکتا سوائے اس کے جس کے پاس امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا اجازت نامہ. کوئی نہیں گزر سکتا جب تک کہ امیر المؤمنین کی طرف سے جواز نہ ہو، اجازت نامہ نہ ہو، صراط سے کوئی گزر.
اچھا اجازت نامہ بھی ہے، تب بھی روایت کہتی ہے گزرنے والوں کی 4 قسمیں ہیں. بات آگے اس کو کرتا چلو. کیا 4 طرح کے. نمبر 1 کل برق، کچھ لوگ صراط پر بجلی کی طرح کراس کر جائیں گے، پیر رکھا اس پار، کل برق. 2 کعدو الفرس، کچھ لوگ گھوڑے کی طرح. 3 بولو چلو 3 ہاں نارمل، جیسے صبح پہ نہیں مارننگ واک پہ نکلتا ہے آرام سے. 4 گرتے پڑتے. کبھی گاؤں میں کھیت میں گئے ہیں آپ، جو کچی نالیاں قدیم زمانوں میں ہوتی تھیں، تو وہ معلوم ہوا چھانٹتے چھانٹتے جو ہے پتلی ہو جاتی ہے صراط، تو آدمی اس پر چلتا ہے تو کبھی پیر ادھر پھسلا کبھی نالی میں گیا. بہرحال پار تو ہو گیا. سوال یہ ہے کہ جب سب کے پاس حضرت علی کا لکھا ہوا اجازت نامہ ہے تو اسپیڈ میں ڈفرنس کیوں ہے؟ سوال ہوگا نہیں. کچھ لوگ بجلی کی طرح، کچھ لوگ گھوڑے کی طرح، کچھ لوگ نارمل واک، کچھ لوگ گرتے پڑتے سنبھلتے، ادھر پھسلے پھر لٹکے پھر. یہ چکر کیا ہے؟ سب کو علی نے اجازت نامہ دیا ہے نا، یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ کا اجازت نامہ تو مل گیا ہے، پار تو ہو جائیں گے، لیکن اسپیڈ میں ڈفرنس اس لیے ہے کہ سب کا عشق ایک جیسا نہیں ہے. سیدھی بات، ظاہر سی بات ہے کہ جو رفتار میسم کی ہوگی وہ ہماری آپ کی تو نہیں ہو سکتی نا، جو قمبر کی ہوگی وہ ہماری آپ کی تو نہیں ہو سکتی. تو اب انہوں نے خواب دیکھا صراط ہے اور اس پر سے لوگ گزر رہے ہیں، تو اس طرح سے گزر رہے ہیں. کچھ اس میں ٹپک بھی جا رہے ہیں، جہاں نہیں ہے آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ کو نہیں جانے دیا گا، وہ ٹپک بھی رہے ہیں. اتنے میں دیکھا اس مولانا کو جو نیا نجف سے آیا تھا، جس سے یہ ناراض تھے، اس کا تو عجیب حال ہے صاحب. خود تو خود آئیے اٹھایا اس پار، آ جاؤ، ان کو لیا اس پار. اب یہ مولانا صاحب تھے تو مومن آدمی، لیکن دیکھ کے ڈر تو لگ رہا یار، پھسل گئے تو کیا ہوگا، ٹپک گئے تو کیا ہوگا، نیچے گئے تو معاملہ ختم ہے. اچھا آخرت میں آپ کسی سے تپ کے کیا کر لیں گے؟ اپنے ہی تو نقصان کریں گے نا. تو وہ دنیا کی جو ناراضگی تھی اس کو اگر یہاں کرتے ہیں تو اپنا نقصان ہے. تو کچھ دیر تک تو چچا نے غور کیا کہ کیا کیا جائے یار، کیسے ہوگا، کہیں ٹپک گئے کچھ کیا. پھر دیکھا کہ یار اس لڑکے کا حال یہ ہے تو گئے. اے بیٹا ہم کو ہی پار کرا دو گے؟ ایک بات بتائیں، اللہ والوں سے اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ ہم سے کتنا تپتے ہیں. اللہ والے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کے کتنے کام آ سکتے ہیں. صلوات اور محمد، یہ اللہ والوں کا مزاج یہ ہے. خوب آئیے، اب ان کو صاحب اٹھایا چچا کو اس پار. سوال، حساب صراط سے پہلے ہے بیٹا کہ صراط کے بعد؟ پار کرنے کے بعد کہ پار کرنے کے پہلے؟ پہلے. کس کلاس میں ہیں آپ؟ پڑھ چکے پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ کاہے میں ہیں؟ تم کو نہیں یار، یہ چچا کو تم بتاؤ. آپ بھی انٹر میں ہیں دونوں لوگ، اتنا تو معلوم ہوگا نا. سول کے ایگزامز ہوتے ہیں، پہلے کیا ہوگا؟ پری، ہے نا، اس کے بعد مین، اس کے بعد انٹرویو. انٹرویو لاسٹ میں کیوں ہوتا ہے؟ پہلے کر لیجئے نا انٹرویو. جواب اس کا کیا ہے کہ کتنے لوگوں کا انٹرویو لیں؟ لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں تو کتنے لوگوں کا انٹرویو لیں؟ لہذا پہلے جو ہے وہ ریٹرن کوالیفائی کر لیں مین اور پری، پھر جو بچیں گے ان کا انٹرویو لے لیا جائے گا. اتنی عقل تو دنیا والوں کو ہے، وہاں اللہ کتنوں کا انٹرویو لے گا. پہلے عشق علی کا ایگزام دے کے کوالیفائی کر لیں، اس کے بعد پوچھیں گے نماز پڑھی کہ نہیں، روزہ رکھا کہ نہیں. صلوات سب سے تھوڑی پوچھا جائے گا، اور کیجیے. لہذا یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ ہمارا کیا جی نہیں، ہم ہی سے پوچھا جائے گا. بقیہ تو کوالیفائی نہیں کر پائیں گے تو وہیں ٹپک جائیں گے نا. صلوات پوچھا آپ سے جائے گا.
خیر پار ہو گئے. اب معاملہ ہے لائن میں لگنے کا. اب حساب ہوگا, انٹرویو ہوگا, لائیے بھائی اپنی فائل لے کے آئیے. تو اب وہ الگ الگ لائنیں تھیں. ایک لائن جو سب سے بڑی تھی اس میں لے جا کے اس نے مولانا کو کھڑا کر دیا. سب سے لمبی لائن یہاں سے اوکھلا تک. تو بزرگ آدمی کہنے لگے بیٹا یہ تو بڑی لمبی لائن ہے, کب تک کھڑا رہوں گا؟ تو انہوں نے کہا چچا مجبوری ہے آپ عالم ہیں نا. کہا ہاں. کہ تو علماء کی لائن یہی ہے. اس دن حدیث سنائی تھی کل کے پرسوں, کل ہی نا, کہ جتنی دیر میں 70 جاہلوں کا گناہ معاف ہو جائے گا عالم کا ایک نہیں ہو پائے گا. تو چونکہ وہاں دیر لگ رہی ہے تو لائن لمبی ہو جائے گی, چاہیے تو کم ہو, پبلک کے مقابلے میں کم آئے, اس کے باوجود لائن لمبی ہے. کہنے لگے بیٹا کچھ کرو, کوئی جگاڑ بتاؤ, یہ تو یار کھڑا رہنا بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. کہنے لگے مجبوری ہے مولانا صاحب, آپ عالم ہیں, آپ کی مجبوری ہے. ایک بات بتائیں نا, آپ لوگ پریشان مت ہوئیے کہ فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا اور ان کو ممبر پہ نہیں جانے دیں گے. اس چکر میں آپ نہ پڑھیے, قیامت میں اللہ سب سے نپٹ لے گا. آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ اپنا نماز روزہ کیجئے چپ چاپ. صلوات بر محمد نہیں تو ذرا سا چوک گئے, معلوم وہ آدمی ٹھیک تھا, ان کے چڑھائے میں آ کر کے ہم بھی گھس گئے تو ہم پھنس جائیں گے. وہ جو کیا ہے وہ اللہ کے یہاں کوئی چیز جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتی, سمجھ گئے آپ. اور بلکہ کبھی کبھی تو چھوڑیے جانے دیے, بات گھومنے لگتی ہے میرے ساتھ, ہوتے بڑی پرابلم یہ. تب تک ان کی ارے یار وہ تو بالکل خالی ہے گیٹ یار ادھر والا, اس میں کہ وہ آپ کا نہیں ہے. تب کس کا ہے؟ یہ حسین کے ذاکروں کا. وہ لوگ بہت بڑا کام ہے آپ کا جو نوحہ پڑھتے ہیں, جو مرثیہ پڑھتے ہیں, جو ممبر پر آ کے خطابت کرتے ہیں. معمولی مرتبہ نہیں ہے, لیکن جتنا بڑا مرتبہ ہے نا اتنا ہی خطرناک بھی ہے. غلط بیانی نہ ہو, الٹا پلٹا نہ ہو. تو بڑی اس کی تو کل میں سنا چکا. تو یار وہاں سے ادھر سے نکالو, کہ اس سے آپ نہیں جا سکتے. کیوں؟ کہ وہ اسپیشل گیٹ ہے حسین علیہ السلام کے ذاکروں کا. کا کوئی جگاڑ, ہم لوگ تو دنیا میں جگاڑ کے چکر میں رہتے ہیں نا, کوئی جگاڑ بتاؤ. کا جگاڑ کچھ نہیں ہو سکتا, یہاں لے دے کے تو کچھ کام ہونا نہیں ہے. آپ اگر پاتر ہیں بسم اللہ. کہ تو کیسے ہوں گے؟ کا ایک ہی صورت ہے. کہا کیا پڑھی ہے مجلس کا نا, تو مجبوری ہے. کہ تب کیسے ہوگا؟ کہ ہو جائے گا, یہیں پڑھ دیجئے. یہاں یار نہ آدمی ہے, نہ پبلک ہے, نہ مجمع ہے, ممبر. کہ اس سے کیا بحث ہے آپ سے, میں بیٹھتا ہوں بسم اللہ. مگر ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے. کہا آپ عالم ہیں, واقع کربلا تو جانتے ہیں نا. کہاں؟ کہتے یہاں کون سے دنیا ہے کہ نعرہ لگا کہ نہیں لگا, واہ واہ ہوئی کہ نہیں ہوئی, کتنی چلی کتنی نہیں چلی. نیت صاف کیجئے, 2 جملہ پڑھیے, کام ختم ہے. اب مرتا نہ تو کرتا کیا. کل پبلک کا میں بیٹھتا ہوں. خیر چچا نے 2-4 جملہ, عالم تو تھے ہی, کچھ جو کچھ ہوا بیان ہوا, کہ آؤ چلیں. اب یہ لڑکا لے کے چلا. وہاں پہنچے اندر گیٹ پر, تو وہ لکھتے ہیں کہ خود حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ تشریف فرما تھے. ہاں جیسے ہی اس کو دیکھا, عجب یہاں ہے. اس کا ترجمہ آپ کیجئے گا سر. جیسے ہی دیکھا حضرت نے فرمایا پھر لے آئے. پھر لے آئے کہ ٹرانسلیشن کیجئے ذرا سا نا. کیا آپ کا تو نام ہی بھول جاتا ہوں, آصف صاحب. کیا مطلب ہوا اس کا پھر لے آئے؟ یعنی اس کا مطلب اس سے پہلے کچھ اور لوگوں کو پار کرا چکے ہو, پھر لے آئے. اس نے کہا مولا لایا تو ہوں, مگر غلط آدمی نہیں لایا ہوں, لایا آپ کا ذاکر ہوں. ذاکر. اچھا دیکھیے وہاں نہ تھمب کی ضرورت ہے, آج بھی ہو سکتا ہے نا. میں سمجھتا تھا کہ وسیع محمد نام کے لوگ ہیں, وسیع حیدر نام کے لوگ ہیں, ہے نا. وسیع حسن نہیں دکھتا,
وہاں گئے صاحب ایک جگہ، معلوم ہوا ڈاکٹر وسیع حسن صاحب کے یہاں مجلس ہے. ذرا سا چلے گئے صاحب ہندوستان کے باہر، معلوم ہے ڈاکٹر وسیع حسن صاحب کے یہاں مجلس ہے. تو اب وہاں قیامت میں تو ایک نام کے پتہ نہیں کتنے ہوں گے نا، تو اس کے لیے آدھار چاہیے نہیں چاہیے؟ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو مشین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا کہ یہی والے ہیں کوئی اور ہیں. لیکن وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، ارادہ کافی ہے کہ کون سے وسیع حسن، وہ کمپیوٹر وہی وسیع حسن دکھلائے گا. بقیہ کیا نام ہے؟ اتفاق سے ان کا نام یاد ہو، لڑکے کو تو بھول گئے، چھوٹے مولانا کا، بڑے مولانا کے یاد ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ جی شیخ رمضان علی. حضرت نے کہا بھائی دیکھو رجسٹر میں اس نام میں کوئی ذاکر ہے ہمارا؟ اب وہ پلٹ دیا گیا، نہیں صاحب کوئی رمضان علی نام کا تو کوئی خطیب نہیں ہے. حضرت نے کہا بھائی کس کو لے آئے تم؟ ہمارے یہاں تو اس کا نام نہیں درج ہے. کہا مولا وہ آپ کے یہاں کے کلرکل مسٹیک ہے، اس کو میں کیا بتاؤں؟ میں اتنی گواہی دے سکتا ہوں کہ میں نے خود اس کی مجلس سنی ہے، اس کے آگے کیا گڑبڑ ہے مجھے نہیں معلوم، تو امام کو تو سب پتہ ہے نا. حضرت مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے اب جب لے آئے ہو تو جاؤ. تو جو فرمایا آپ نے، تو یہ ذاکری، یہ مجلس، یہ خطابت، اس کا بڑا مرتبہ ہے. سناؤں آپ کو؟ سن لیجئے. صلوات. اب آج بات ادھر گھوم گئی تو سن لیجئے. کمیت اسدی، امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، کمیت اسدی آئے امام کی بارگاہ میں. اور تب اس طرح سے عام طور سے آپ مجلس نہیں کر سکتے تھے. کمیت آئے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا امام کے زمانہ، بھیا امام کے زمانے کے حالات میں آج کے حالات میں ڈفرنس ہے یار. ہر بات امام، ایک صاحب بار بار میسج کر رہے ہیں کہ امام نے جو ہے وہ نجف سے کربلا پیدل گئے کہ نہیں گئے. ارے بابا امام کے زمانے میں حالات ہی نہیں تھے اس طرح کے بھائی. یہ مت پوچھو کہ امام گئے کہ نہیں گئے، یہ پوچھو امام نے منع تو نہیں کیا. یہ چیز سوال ہونا چاہیے نا. صلوات بر محمد. یہ نئی نئی چیزیں ہمارے یہاں ڈالی جاتی ہیں، ہوشیار رہیے. تو کمیت آئے چوتھے امام کی بارگاہ میں. حضرت نے پوچھا کمیت آؤ، کوئی نیا مرثیہ ورثیہ کہا تم نے؟ کمیت شاعر تھے. نیا مرثیہ ورثیہ کہا تم نے ہمارے بابا کے سلسلے میں؟ کمیت نے کہا ہاں مولا. کہا تو چلو بسم اللہ. وہیں ایک پردہ ڈلوا دیا، پیچھے عورتیں بیٹھ گئیں. کمیت ممبر پر آئے، پڑھنا شروع کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کی مجلس کا عالم کیا ہوگا جہاں خود صاحب غم موجود ہے، ہاں، اور اسی گھر میں پڑھ رہا. بہرحال خوب زبردست گریہ وریہ ہوا. جب تھوڑا معاملہ رکا و مجلس تمام ہوئی، آئیے امام نے ایک باغ تھا امام کا، اس کا کاغذ نکالا اور ایک مرثیہ. فرمایا کمیت یہ لو. یہ کیا مولا؟ کہ اس زمانے میں کوئی بول نہیں سکتا، تم نے ہمارے بابا کا مرثیہ کہا تو بہتر یہ ہے کہ تم اس کو رکھ لو. کمیت نے صلوات بر محمد و آل. کمیت نے کہا کہ مولا میں نے دنیا کے لیے نہیں کہا ہے، میں نے رضا الہی کے لیے کہا ہے. کہ وہ اجر محفوظ رہے گا، اس میں کمی آنے والی نہیں ہے، بٹ یہ ہم تم کو دے رہے ہیں. ارے نہیں مولا. امام نے کہا کہہ رہا ہوں رکھ لو. رکھ لیا انہوں نے. دیکھیے یہ ہے اخلاص. رکھ. ایک باغ 50 پیڑ کا بھی ہوگا تو چھوٹا نہیں ہے اس زمانے میں بھی نا. رکھ لیا. دوسرے دن آئے، مولا ایک کام ہے آپ سے. حضرت نے کہا بولو. تمہارا کام بالکل ہو جائے گا، تم میرے بابا کا مرثیہ کہتے ہو، تمہارا کام نہیں ہوگا. بالکل ہو جائے گا. کہ مولا کل جو آپ نے پیپر دیا تھا نا، میرا دل راضی نہیں ہے اس کو رکھنے پر. میں نے اللہ کے لیے مرثیہ کہا تھا، مولا اس کو رکھ لیجیے. اب چونکہ وعدہ لے چکے ہیں پہلے کے کام کر دیجیے گا. حضرت نے کہا کر دیں گے. کہ کام یہ ہے کہ یہ آپ پیپر لے لیجیے واپس. مولا نے کہا ٹھیک لا. لے لیا. پھر بچوں کو بلایا خاندان کے، کہ ایک چادر لو اور اب بنی ہاشم کے محلے میں ٹہلو اور لوگوں کو بتاؤ
کہ جس زمانے میں لوگ زبان نہیں کھول پا رہے ہیں اس زمانے میں کمیت نے مرثیہ کہا ہے، جس سے جو ہو سکے اس چادر میں ڈال دو۔ اگر روایت کہتی ہے روایت کہتی ہے کہ عورتوں نے اپنے زیورات تک اس چادر میں ڈال دیا، ہاں، اور اب جب آئے امام نے کہا بھیا چلو یہ تو میرا نہیں ہے نا، یہ تو پبلک نے اکٹھا کر کے دیا ہے نا، اس کو رکھ لو۔ معلوم ہوا جو باغ کی قیمت واپس کی تھی اس سے زیادہ ان کو نصیب ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کل راستے میں پڑھ رہا تھا ان کو میں نے سنایا کہ صلوات رسول تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم لوگ جو ہے 7 آدمی تھے تو جا رہے تھے نجف سے کربلا پیدل زیارت کے لیے، تو تب اس طرح سے اتنا ڈیولپ نہیں تھا کہ جگہ جگہ موقف بنے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہاں یہ ہوتا تھا پھر مین روڈ پر اگل بغل کے گاؤں والے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جہاں کوئی زائروں کا جتھا ملا پلیز سر چلیے چائے پی لیجئے، یہ کر لیجئے۔ تو کہا ایک آدمی جو ہے ہم لوگوں کو لے کے گیا، انہوں نے کہا آپ لوگ اندر چلیے میں آ رہا ہوں۔ ہم لوگ جب اندر پہنچے تو اس کا گھر چھوٹا دکھائی دیا، کمرہ کہ 7 آدمی شاید اس میں، تو یار یہ تو بہت چھوٹی جگہ ہے۔ نکلے جیسے ہی تب تک اس کے بغل والا یا سامنے والا وہ آ گیا، آئیے آپ ادھر آ جائیے، آپ لوگ ادھر آ جائیے، ہوتا نہیں ہوتا۔ خیر وہاں گئے تو ایک آدمی کہنے بھائی یار آ جاؤ، بڑا کمرہ ہے اس کا، آ جاؤ۔ تب تک وہ آ گیا جو سڑک سے کہنے لگا بھائی میرا مہمان ہے، یہ زائر میرا ہے، آپ کون لے جانے والے؟ انہوں نے کہا یار امام کے زائر ہیں، ہم بھی خدمت کرنا، ہم لائے ہیں وہاں سے ان کو، یہ ہمارے زائر ہیں۔ بات بڑھ گئی، اتنی بڑھی کہ گاؤں اکٹھا ہو گیا، کہنا ہم لوگ بھی برابر کریں بھائی اچھا چلیے بھائی تھوڑا سا آپ کیا رہ لیں گے، پھر تھوڑا سا کرنا، ہم اپنا زائر دیں گے نہیں۔ اتنے میں دوسرا والا آدمی جس کے ہاں گئے تھے، اس نے پہلے والے سے جو لے کے آیا تھا اس کو لے گیا سائڈ، کان میں کچھ کہا اور کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے صاحب آپ لوگ انہیں کیا رہی ہے، چلیے کوئی ہم دوسرا ڈھونڈ لیں گے اپنے لیے۔ ہم لوگ اس کے یہاں آ گئے تو پھر اس کو بلایا ہم لوگوں نے، دوسرے والے کو، یار تم نے وہ تو کسی قیمت پہ تیار نہیں تھا نا، تم نے کیا کان میں اس کے کہہ دیا؟ کہنے لگا اس میں 1 مہینہ پہلے اس کے لڑکے کا قتل ہو گیا، اور الزام 2 لڑکے اور پلس میرا بیٹا، 3 لڑکوں پر ہے، اور یہ تینوں جیل میں، میرا بیٹا بھی جیل میں۔ ہم نے جو ہے وہ بہت سورس لگایا، ان کے ذریعے ان کے ذریعے، بھیا پیسہ لے لو، اتنا لے لو، یہ لے لو، کیس اٹھا لو، بیان بدل دو، مگر وہ کسی قیمت پہ تیار نہیں ہوا۔ تو میں نے کان میں لے جا کے کہا کہ ایک کام کرو، ان زائروں کو مجھے دے دو، کل میں کیس اٹھا لوں گا۔ ہماری آپ کی کوئی اوقات ہے ایسے لوگوں کے مقابلے؟ دیہاتی گاؤں کا ایک زائر کی خدمت کا موقع دے دو، ہم تمہارے بیٹے کو کل چھوڑوا دیں گے۔ صلوات بر محمد، اور فرمانا بس۔ خلاصہ کلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ثواب، اتنا ثواب، یہ تو ایک چیز کا ہوا نا، بقیہ اور نیکیاں آدمی کرتا ہے۔ اب اگر اس میں بھی ہم لوگ دکھاوا کرنے لگیں، اس میں بھی ہم لوگ نام و نمود کرنے لگیں، تو انصاف سے بتائیے، اس میں بھی ہم لوگ اس بات پر جھگڑا کرنے لگیں کہ یہ میری مجلس ہے، یہ میرا جلوس ہے، میرا علم آگے رہے گا، میرا یہ رہے گا، ہم سے بڑا بیوقوف بیٹا دنیا میں کوئی ہے؟ یار تمہارے لیے اتنا بڑھیا چانس تھا، اپنی عاقبت بنا سکتے تھے، اور اس میں بھی تم لوگوں نے دکھاوا کر کے اپنا ساتھ برباد کر دیا۔ اسی لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ اگر مجھ کو تمہارے اوپر کسی کا خوف ہے تو وہ کاہے کا؟ شرک اصغر کا۔ لوگوں نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے یا رسول اللہ؟ پیغمبر نے فرمایا کہ آدمی عمل تو کرتا ہے اللہ کے لیے، بعد میں دوسروں کی خوشنودی شامل کر لیتا ہے۔ بات تو اب اگر ایسا ہم نے کیا دوسروں کی خوشنودی کے لیے، دوسروں کی رضا کے لیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ روایت یہاں ہے
کہ یقول اللہ یوم القیامہ اذا جاز العباد باعمالہم، جب قیامت میں بندوں کو ان کے عمل کی جزا دی جائے گی، اللہ آواز دے گا اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون لهم فی الدنیا، یہاں کیا کرنے آئے ہو، نکل لو یہاں سے، جاؤ جن لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے تھے نا کود کود کے ماتم، جن کی واہ واہ کے لیے پڑھ رہے تھے نا ممبر سے، جاؤ ان سے لے لو ثواب، ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ کنتم ترا اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون لهم فی الدنیا، جاؤ ان لوگوں سے مانگو ثواب اپنا جن کے لیے تم یہ عمل کر رہے تھے دکھانے کے لیے، هل تجدون عندهم ثواب اعمالکم، جاؤ دیکھو کچھ ملتا ہے تمہارے عمل کا ثواب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل مل، اسی لیے کل بھی بات، اسی لیے سب سے زیادہ تاکید جو دین ہمارا کرتا ہے وہ کیا ہے پر، کہ جو کرو اس کے لیے کرو۔ اس لیے کل روایت پڑھی گئی کہ اللہ سارے لوگ ہلاک سوائے علماء کے، علماء بھی کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے ان کے جو عمل کرتے ہوں، عمل کرنے والوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے ان کے کہ جو اپنے عمل میں کیا رکھتے ہوں، خلوص رکھتے ہوں۔ جاء عالم عابدا، ایک عالم آیا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلوات اللہ، اتنی وہ اہمیت ہے۔ ایک عالم، امام فرماتے ہیں کہ ایک عالم آیا کسی عابد کے پاس، تو اس نے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہیں چچا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ علی حسین۔ تمہارے دادا کا کیا نام تھا؟ عظمت علی۔ روایت کہتی ہے مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ 10، اور ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اگر نماز نہیں پڑھتے تو۔ ٹھیک، تو یہ ہے نا تاکید۔ باپ لوگوں کو اتنا وقت تو ملتا نہیں کہ لڑکوں کو دیکھ بھال کر سکے، بیچارہ جاب کرے اپنا یا نیتا گیری کرے کہ لڑکے کو دیکھے۔ تو اب یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ دادا لوگوں کا۔ تو دادا لوگ، بہت سے دادا اس طرح کے ملیں گے کہ دادا لوگ مومن آدمی ہیں، جب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ پوتے کو لے کے جا رہے ہیں۔ 7 سال کی عمر سے دادا نے علی حسین کو مسجد میں لے جانا شروع کیا، لے جانا شروع کیا، لے جانا، دادا مر گئے۔ تو اب یہ علی حسین ہمیشہ تو 7 سال کے نہیں رہیں گے نا، ہوتے ہوتے اب علی حسین کے آگے بھی 0 لگ گیا، اب یہ ہو گئے کتنے کے؟ 70 سال کے۔ عادت ہو گئی ہے، ایک نماز زندگی میں قضا نہیں ہوئی ہے نا، اب اینٹھن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس پورے مجمع میں میرے علاوہ شاید ہی کوئی ہو جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو آج تک، ہے نا۔ دین کہتا ہے یار قضا ہو گئی ہوتی بلکہ ٹھیک تھا اس گھمنڈ کے مقابلے میں۔ صلوات، یار تو روایت سنا رہا ہوں، پیغمبر کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان لم تذنبوا، اگر گناہ نہ بھی کرو، لخشیت علیکم ما ہوا اکبر من ذلک، مجھ کو ڈر لگا ہوا ہے تمہارے لیے اس سے بڑی چیز کا۔ تو گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے اوپر گھمنڈ کرنا، میں تو بڑا مومن آدمی ہوں، میں تو بڑا اللہ والا آدمی ہوں۔ چنانچہ امام کہتے ہیں وہ عالم آیا، ایک اللہ نے داؤد پر وحی نازل کی، سن لیے، دو ایک باتیں یہ بھی سن لیجئے، یہ بھی بڑے کام کی ہے کہ اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیز تو ہم گھمنڈ تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ الکبریاء اور ردائی، کبریائی بس میرا حق ہے، کسی بندے کو حق نہیں ہے اتنا کہ میں یہ ہوں، یہاں میں آیا وہاں شرک آیا۔ صلوات پر محمد۔ ایک صاحب آئے رسول اللہ کے یہاں، کھٹکھٹایا انہوں نے، پیغمبر نے کہا کون؟ کہنے لگا میں۔ پیغمبر نکلے کہ کون صاحب ہے بھیا، بڑے اس سے میں کر رہے ہیں، تو یہ میں بھی اس کو برداشت نہیں ہے، وہ صرف وہ ہے ڈاؤن ٹو ارتھ۔
اوحی اللہ تعالی الی داؤد، اللہ نے حضرت داؤد پر وحی نازل کی، فرمایا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، داؤد گناہگاروں کو خوشخبری دے دو، وانذر الصدیقین صدیقوں کو ڈراؤ۔ عجیب طرح کی ہے یا نہیں ہے؟ پالنے والے کیف ابشر المذنبین وانذر الصدیقین، کیسا کیا مطلب ہوا کہ گناہگاروں کو خوشخبری دے دیں اور صدیقوں کو ڈرائیں؟ یہ کون سی بات، ایک دم الٹی لگ رہی نہیں لگ رہی ہے؟ اللہ نے کہا بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو خوشخبری دے دو میں توبہ قبول کرتا ہوں، ہے نا؟ وَأَنذِرِ الصِّدِّيقِينَ أَلَّا يُعْجِبُوا بِأَعْمَالِهِمْ، صدیقوں کو ڈراؤ خبردار کبھی اپنے عمل پہ گھمنڈ نہ کریں۔ امام ہی فرماتے ہیں چھٹے امام، دخل رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، احدہما عابد والآخر فاسق، ایک عابد تھا دوسرا بولیے فاسق، فاسق مطلب گناہگار کلم کلا۔ فخرجا من المسجد، امام فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں دونوں مسجد سے نکلے، جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا، اور جو فاسق تھا نہ اس کی سپرلیٹو ڈگری، جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا، والفاسق صدیق، اور جو فاسق تھا وہ عابد نہیں صدیق بن چکا تھا۔ 10 منٹ میں کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ چیز سب لوگ ہم لوگ ذہن میں رکھ لیں۔ مجلس پڑھتے ہو وسیع حسن، فلاں آدمی معلوم ہے گناہ کرتا ہے، گھمنڈ مت کرو، اس کو ہلکی نگاہ سے مت دیکھو، پتہ نہیں وہ توبہ کر کے پار ہو جائے، آپ گھمنڈ کر کے رہ جائیے۔ امام نے فرمایا ایسا کیوں ہوا جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا جی مولا، کہ جتنی دیر تک عابد مسجد میں تھا مدلن بعبادتہ، اتنی دیر تک اپنی عبادت پہ گھمنڈ، غرور، میں کب سے نماز پڑھتا ہوں، میں نے تو اتنا کیا ہے، میں اتنے لوگوں کے ساتھ یہ کرتا ہوں، میں تو اتنے، مدلن بعبادتہ، جتنی دیر مسجد میں رہا اتنی دیر گھمنڈ، اور وہ گناہگار جتنی دیر رہا اتنی دیر اپنے گناہوں پہ شرمندہ۔ توبہ، وہ شرمندگی کی بنیاد پہ صدیق ہو گیا، وہ گھمنڈ کی بنیاد پر فاسق ہو گیا۔ قذب سمجھ میں نہیں آئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ کمیل۔ اٹس پاسبل ود ان 10 منٹس، ایسی چینجنگ ممکن ہے؟ کتاب روایت ہے، کب لاکھ روایت، یار یہ عقل میں نہیں آتی۔ ہم نے کہا عقل میں نہیں آتی، کربلا چلے جاؤ، 1 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک سے ایک تلاوت کرنے والے، ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے، ایک سے ایک نماز شب پڑھنے والے ٹہلتے رہ گئے مدینے اور کوفہ میں، جو امام حسین کو گھیر کے لایا تھا 10 منٹ کے اندر وہ حور علیہ السلام بن گئے۔ صلوات بر محمد، سلام یا حسین، سلام یا حسین، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند صلوات۔ تو مین چیز ہے اکبر الکبائر، کیا؟ اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ۔ شرک کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ 2 اللہ مان لو، 4 خدا مان لو، اس طرح اعمال میں بھی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، مکاری نہیں ہونا چاہیے، اور کیا؟ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تو وہ روایت اسی پہ تو ادھر چلے آئے، تو وہ عالم آیا عابد کے پاس، تو اس نے ایسے ہی پوچھ لیا چچا سے، کیف صلاتک، کیا حال ہے بھائی تمہارا نماز وماز کا؟ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کسی سے کوئی بات پوچھیے تو کھل جاتا ہے، اور جیسے علی حسین بھائی 7 سال کی عمر سے پڑھ رہے ہیں،
اب 70 سال کے ہو گئے، ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی، ایٹھن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب اگر کسی سے کوئی پوچھ لے علی حسین دادا کب سے پڑھ رہے ہیں آپ، تو علی حسین دادا کو برا لگ گیا۔ یہ میں نے مثال بنائی اس روایت کو پڑھنے کے بعد۔ تو جب اس عالم نے کہا کیف صلاتک، کیا حال ہے بھائی نماز وماز کا، علی حسین دادا کو برا لگ گیا۔ مثلی یسأل عن صلاتے، میری نماز کے بارے میں پوچھئے گا، وَأَنَا أُصَلِّي مُنْ قَضَا وَقَضَا، تو میں کب سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ گھمنڈ ہوا نہیں ہوا؟ مولوی صاحب بیچارے سیدھے سادے آدمی نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ وَكَيْفَ بُكَاؤُكَ فِي صَلَاتِكَ، یہ تو ٹھیک ہے، نماز میں کچھ گریا وریا ہوتا ہے، ایسا روتا ہوں جناب، اب یہ آئٹن دیکھ رہے ہیں نا میرے لہجے کی، ایسا روتا ہوں جناب، یہ سب جو ہے میرے گال وال بھیگ جاتے ہیں۔ اس عالم نے کہا ٹھیک، ہنستے رہتے، دل میں خوف خدا رکھتے، وہ کہیں بہتر تھا اس گریے سے جو تم کو گھمنڈ میں مبتلا کرتی۔ صلوات پر محمد۔ میں شرمندہ ہوں، میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ یہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں آپ کے معیار کی نہیں ہیں۔ جب پڑھا لکھا آدمی بلائیں گے نہیں آپ تو آپ کے معیار کی پڑھے گا کیسے؟ لیکن جو بھی میں کہہ رہا ہوں وہ آپ نہ سننا چاہیے، جا سکتے ہیں آپ، لیکن مجھ کو اتنا حق دیجئے کہ میں کم از کم اپنے نفس کے لیے اور اپنے ان چھوٹے بھائیوں کے لیے، کہ ہمارا تو معاملہ خراب ہو گیا، جو ہونا تھا وہ خراب ہو گیا، اب اس کے کرم کے علاوہ کوئی چارہ، کرم تو اس کا بہت غضب کا، سنائیں لمبا ہو جائے گا، صلوات مگر سن کے بہت مزہ نہیں۔ ایک چچا میاں کہیں عبادت کر رہے تھے، دیکھیں یہ بھی گھمنڈ کے ذیل میں آ جائے گا، اس میں دونوں چیز، اللہ کا رحم بھی آ جائے گا، گھمنڈ بھی آ جائے گا۔ کہیں جزیرے پہ تنہا چچا میاں عبادت کر رہے تھے، جبرائیل کا گزر ہوا، جبرائیل کو اچھی لگ گئی ان کی دعا عبادت، اللہ نے کہا ملنا چاہتے ہو جبرائیل؟ کہا کہا جاؤ مل لو۔ اللہ سے اجازت ملی، جبرائیل آ گئے چچا کے پاس، بات چیت اور اسے لگا یار بڑا واقعی اللہ والا پرہیزگار۔ اللہ نے کیسے لگا؟ کہ یا اللہ اس کی عبادت تو مجھ کو بڑی اچھی لگی، بڑا نیک آدمی ہے۔ کہا ان کا حشر بھی دیکھو گے کہ کل کو قیامت میں کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ؟ کہا یا اللہ دکھلا دے۔ اب وہ دکھلایا کیا ہونے والا ہے، چچا کا حساب کتاب ہوا، چچا پاس ہو گئے، جنت ہو گئی بات۔ اب جب چچا کو جو ہے وہ یہ مل گیا کہ ہاں بھائی تمہارا کام ہو گیا، تمہارا معاملہ اعمال ٹھیک ہے، تم جنتی ہو، جیسے ہی چلنے لگے جنت پر، اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ، آج عبادت کام آ گئی، نماز روزہ کام آ گیا الحمدللہ۔ اللہ نے کہا روکو 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 ان کو، خاص آپ کو، صلوات، یہ سنیے آپ بہت مزیدار ہے، بس معراج کو روکو یہی۔ کیا کہا؟ عبادت کام آ گئی، نماز روزہ کام آ گیا، رک جاؤ بھائی پھر سے حساب کرو ان کا، ہم نے کتنا دیا ان کو، انہوں نے کتنا کیا ہمارے ساتھ۔ پہلی نعمت نکالو، پہلی نعمت کا حساب کرو، ہم نے کیا دیا اور انہوں نے بدلے میں کتنی عبادت کی۔ کا معاملہ یہ ہوا بینائی، آنکھ، ایک طرف یہ نعمت اور اب سارے اعمال رکھ دیے گئے، معلوم ہوا پڑلا جو ہے وہ نعمت والا بھاری، اعمال والا یوں۔ کب کیوں بھائی خان صاحب؟ ایک آنکھ کا تو جواب ہو نہیں پایا، بہت کچھ دیا ہم نے آپ کو، اب کیا ہوگا؟ چپ، چونکہ اعمال ان کے نعمت کے مطابق نہیں ہے، لے جاؤ جہنم میں۔ اچھا خاصا پاس آدمی پیپر میں آ گیا کہ صاحب یہ سلیکٹ ہو گئے بہشت کے لیے، واپس لے جاؤ ان کو جہنم میں۔ یہ تو ہو گیا غرور۔ اب کرم بھی سن لیجئے، ارے اللہ وہاں تو کچھ کر نہیں سکتے نا آپ، ان کو فون کر لیں ان کو فون کر لیں، ہے وہاں بھی فون کا جگاڑ ہے، اہل بیت چاہ لیں گے تو کام ہو جائے گا۔ ہاں صلوات پر محمود شفاعت پر کبھی پڑھا جائے گا۔
انشاءاللہ کبھی خدا توفیق دے تو شفاعت پر بھی انشاءاللہ پڑھوں گا آپ کے درمیان، لیکن اب یہ سلسلہ شروع ہوگا، چلے یہ چلے ٹھیک ہے بھائی، اللہ کا حکم ہے، جہنمی میں چلتے ہیں، لیکن پالنے والے جا تو رہا ہوں مگر تیرے بارے میں ایسا خیال نہیں تھا میرا، اس کو ایسا نہیں سمجھتے تھے ہم۔ اللہ نے کہا پھر کیا سمجھتے تھے؟ کہ تجھ کو تو ہم بڑا کریم سمجھتے تھے، بڑا رحیم سمجھتے تھے، ارحم الراحمین سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے کہا تو بھائی ایسے بات کرو نا، یہ کیا کہ میرے اعمال اس طرح بات کرو، جاؤ ٹھیک ہے بہشت میں جاؤ۔ توجہ فرمایا آپ نے، وہ کریم بھی ہے مگر گھمنڈ برداشت نہیں کرے گا ذرہ برابر۔ صلوات کرنا، توجہ فرمایا، اسی احسن ہوش میں آ جاؤ، چاہے جتنا لوگ واہ واہ کریں ڈرتے رہو۔ اور اللہ اللہ، اب یاد آیا، دن میں یاد آیا ہوتا، اکثر دماغ میں دوڑاتے ہیں، یاد نہیں آیا، اس وقت یاد آیا، مفہوم سنا دو۔ امام علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، شاید دکھ جائے، نہیں اچانک تو نہیں ملے گا، اس میں ہوگا بھی نہیں شاید، نہ ایک اور صلوات بر محمد و آل۔ تو اس میں نہج البلاغہ میں ہے خطبہ، پورا خطبہ حمام کے نام سے۔ حمام ایک صحابی تھے مولا کے، تو انہوں نے کہا مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے، یہ تقویٰ چل رہا ہے نا، تو امام نے وہاں ایکسٹمپور خطبہ دیا، 110 صفات بیان کیا۔ اسی میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ امام فرماتے ہیں متقیوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وَإِذَا ذُكِّرَ أَحَدُهُمْ، جب اس میں کسی کی تعریف ہوتی ہے لرز جاتے ہیں اور کہتے ہیں پالنے والے میں خود جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، ان کے کہنے کا حساب میں نہیں دوں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور اے اللہ، یہ لوگ جیسا مجھ کو سمجھ رہے ہیں مجھ کو اس سے بہتر بنا دے۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ بس خوب ایک اور صلوات اور محمد و آل محمد۔ پروردگارا تجھے اسی امام کا واسطہ ہے جس کے نام پر یہ لوگ دن بھر محنت کرنے کے بعد آدمی شام کو کھانا کھا کے تھک کے سوئے گا، ہاں 9:30 بج رہا ہے، گھر چھوڑ کے کوئی 10 میل سے، کوئی 15 میل سے، مولا یہ لوگ آپ کے نام پر آئے ہیں، آپ کے نام پر آئے ہیں۔ آقا ہم سب کو بس ایک گزارش آپ سے ہے مولا، شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے۔ بس بات ہماری چل رہی تھی امام کی رخصت پر، رخصت میں بہت سے مناظر ہیں، اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے بھی ہوا رخصت ہوئے، میدان میں آئے، ہاں لڑتے لڑتے اللہ اکبر، ایک وقت وہ آیا کہ جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ سنا ہے آپ کو، برداشت کریں گے آپ؟ پہلے ایک حدیث سناؤں، مسائل تو اتنا ہے لیکن اس کو خود سمجھیے کہ میرے مولا کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ روایت کہتی ہے لا دین لمن لا حیاء اللہ، جس کے پاس غیرت نہیں اس کے پاس دین نہیں، یہ حدیث ہے۔ کیا؟ اسی لیے گالی دینے والوں کے لیے روایات کہتی ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس غیرت نہیں ہوتی، اور جس کے پاس غیرت نہیں ہوتی اس کے پاس دین نہیں ہوتا۔ جس کے پاس دین نہیں ہوگا وہ کہاں جائے گا کمیل بھائی؟ جہنم میں۔ تو اب جتنی انسان کے اندر دینداری ہوگی اسی اعتبار سے آدمی کیا ہوگا؟ بولیے، غیرت دار ہوگا نا۔ سب سے زیادہ دیندار اپنے زمانے میں کون ہوگا؟ کل ایمان کون ہے؟ ہاں مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ۔ مولا کے بعد دیکھیے وہاں چونکہ کل کفر کے مقابلے میں جا رہے تھے، اس لیے پیغمبر نے کہہ دیا کہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ امام حسن کا ایمان کم ہے،
یا امام حسین کا ایمان؟ ہر امام اپنے زمانے میں کل ایمان ہے، امام سے زیادہ ایمان کسی کے پاس؟ تو جب امام سے زیادہ ایمان والا کوئی نہیں ہے تو امام سے زیادہ بولیے غیرت بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی نا۔ ایک منٹ کے لیے اپنے امام کی غیرت سن، ایک منٹ اپنے امام کی غیرت سن۔ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، حضرت گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، اور جب زمین پر آئے نا تو کچھ دیکھیے پیچھے جو آپ مصائب سنیں گے تب سمجھ میں آئے کہ یہ کیسے ہوا۔ ایک زیارت کا فقرہ ہے، کسی شاید 40 کا نہیں، بہرحال ذہن میں ہے، کسی زیارت کا فقرہ ہے، السلام علیکہ یا من سکن دمہ فی الجنان، سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں ٹھہرا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ممکن ہے یہ ہو کہ رسول اللہ عاشور کے دن تھے، جناب ام سلمہ کا خواب ہے کہ وہ سارا خون پیغمبر نے شیشی میں جمع کیا، کہ ہو سکتا ہے یہ پیغمبر لے کے گئے۔ بعض کہتے ہیں شاید یہ زیارت کا فقرہ اس مصائب کی طرف اشارہ ہو۔ کس مصائب کی طرف سنیں گے آپ؟ سناؤں؟ آمادہ ہو جائیے، بہت سخت ہے، بہت کم پڑھتا ہوں اس کو میں، کبھی کبھار کسی سال اگر یاد آیا تو عاشور کے دن پڑھتا۔ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ ایک شخص نے تاک کے نیزہ جو مارا تو آ کے امام کے سینے پہ لگا۔ یہ جو نیزہ مارا تو آ کے امام کے سینے پہ لگا۔ حضرت نے نیزہ نکال لیا، اکبر کے سینے میں لگا تھا تو خود نے نکالا نا، لیکن اب کون ہے؟ وہ امام جو سب کے سرانے پہنچا، وہ امام جو سب کی آواز پر گئے، کے سینے میں نیزہ لگا، بھالا لگا، حضرت نے نکالا تو، لیکن اب روایت کہتی جیسے ہی وہ بھالا امام نے نکالا، حضرت کے سینے سے خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ نتیجہ امام نے چلو لگا دیا، جب خون نکلنے لگا جو روایتوں میں ہے، حضرت نے چلو لگا دیا، جب چلو بھر گیا امام نے آسمان کی طرف اچھال دیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ ایک قطرہ خون واپس زمین پر نہیں آیا، تو بعض بزرگوں کا کہنا شاید اس مصائب کی طرف اشارہ ہو۔ السلام علیک یا من سکن دمہ فی الجنان، سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں ٹھہرا ہے نا۔ آپ بتائیے کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، یہاں تک روایت کہتی ہے کہ جن ملعونوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے جھولوں میں اور اس کے بعد جو نیزوں کے زخم ان کے، تو اب آپ بتائیے اس کے بعد اتنا خون بہا ہوگا، آپ بتائیے انصاف سے، ایسی صورت میں نقاہت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو روایت کا جملہ ہے فبان الانکسار علی وجہ، اب کمزوری امام کے چہرے سے جھلکنے۔ یہ وہی امام ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جن کے لیے دشمن کے سپاہی نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا، کہ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے سب مار دیے گئے اور وہ خود 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، مگر جب امام نے تلوار نکالی یہ فوجیں بھاگتی تھی اور امام سے پناہ طلب کرتی تھی، لیکن اب اسی امام کا عالم ہے۔ نتیجہ یہ ہوا اس کا ہے نا کہ حضرت جب زمین پر آئے تو اب تاریخ کا فقرہ یہ ہے کہ کچھ دیر تک امام زمین پر پڑے تھے، اس کیفیت میں، اس حالت میں کہ یہ یزیدی فوجی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ زندہ ہیں کہ نہیں۔ بس تمام کر دیا میں۔ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضرت
کہ روح ابھی جسم سے وابستہ ہے یا شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ہیبت ایسی تھی امام کی کہ اس عالم میں بھی کوئی قریب جانے کی ہمت امام کے نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک ملعون نے کہا یزیدی نے، میں بتا سکتا یہ زندہ ہیں کہ نہیں؟ یا خدا میری زبان میں اثر دے کہ میں بات پہنچا سکوں کہ کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، اس وقت مجلس میں مرد و عورت جتنے خدا سب کے سینوں سے صبر ہٹا دے۔ تو کہتا میں بتا سکتا ہوں کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا کیسے؟ کہا بھی بتاتا ہوں۔ تھوڑا سا امام سے قریب ہوا اور رخ کیا خیمے کی طرف اور زور سے چلایا وہیں سے، ارے تم لوگ وہاں خیمے کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ اس کیفیت میں میرے مولا کی غیرت کا حال یہ ہے کہ روایت کہتی ہے مولا کوہنیاں ٹیک کے امام اٹھنے لگے، فرماتے تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے، میرے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارا، اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب
شہدائے اسلام مخصوصاً شہدائے کربلا، محبان امیر المؤمنین مخصوصاً وہ لوگ جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں موجود ہم سب جتنے بھی ہیں ہمارے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دیں، ان کے گناہوں کو بخش دیں، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔